میں اس کچھ چیزوں کا نا عینی شاہد ہوں. جیسے صادق رسول صاحب نے یہ کہا کہ طالبان ہندوستان کے ساتھ نہیں تھے، یہ ہماری غلط فہمی تھی. میں نے یہ بات اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ کو ثبوتوں کے ساتھ بتائی. میں پاکستان میں شاید وہ پہلا شخص تھا جس نے اس وقت جو اوریجنل ذبیح اللہ مجاہد ہے، جو اب ذبیح اللہ مجاہد ہے، یہ صرف نام یوز کرتا ہے، کہ طالبان کا فیلڈ کمانڈر ذبیح اللہ مجاہد تھا. میں نے اس کا انٹرویو کیا تھا. میں نے اس سے کشمیر پر اور انڈیا پر سوال پوچھا تو اس نے ریکارڈنگ کے دوران مجھے روک کے کہا کہ عدنان بھائی، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں ہندوستان پہ بات نہیں کروں گا. یہ بات ہے لگ بھگ 2019 کی. اس کے بعد جو آفیشل ترجمان تھا، شاید 6 مہینے بعد میں نے سہیل شاہین کا انٹرویو کیا. تو سہیل شاہین سے پھر میں نے انڈیا کا سوال پوچھا، اس کی ریکارڈنگ بھی میرے پاس پڑی ہوگی. 2020 کی بات ہوگی. اس نے کہا عدنان بھائی دیکھیں، ہندوستان پہ میں بات نہیں کروں گا، پلیز یہ سوال ریکارڈنگ میں مت ڈالیں، اس کو کاٹ دیں آپ. میں نے تیسرا ترجمان ان کا لگا ڈاکٹر نعیم وردک، میں نے اس کا انٹرویو کیا. میں نے اس سے بھی انڈیا کا سوال پوچھا، وہ بھی ریکارڈنگ پبلک نیوز کے آرکائیو میں پڑی ہوگی، ہم نے آنر نہیں کی. اس نے کہا ہندوستان پہ میں کوئی جواب نہیں دوں گا، ہندوستان کو میں نہ نیگیٹو اس کے بارے میں بولوں گا. تو وہ طالبان جن کو ہم ہوسٹ کرتے تھے، اور یہ تینوں میں نے تینوں باتیں جنرل باجوہ کو کوٹ کی تھی کہ آپ غلط کہتے ہیں کہ طالبان آپ کے ساتھ ہیں. عدنان بھائی سوری گزارش ہے، یہ آپ کے لیے خبر ہوگی سر. عدنان بھائی سوری گزارش ہے، میں سر گزارش کر دوں سر، آپ کی بات جو ہے میں آپ کی بات کو تسلیم کرنا چاہتا ہوں، لیکن صرف جنرل باجوہ نے یہ بات نہیں کی کہ والے طالبان ہمارے ساتھ ہیں. امریکہ سے لے کے ہندوستان تک لے کے جے شنکر سے لے کے ہر بندے نے بات کی. چلے وہ انڈیا کے خلاف نہیں ہے، ہم نہیں کہہ رہے وہ انڈیا کے خلاف ہیں، وہ پاکستان کے تو ساتھ تھے. کیا ہوا کہ آپ کے تعلقات زیادہ خراب ہو گئے اور ان کے ٹھیک نہیں ہوئے؟ اب یہ بات سن لیں. میں سراج حقانی سے اس وقت ملا جس وقت وہ روپوش تھا. سراج حقانی کو پاکستان ہوسٹ کر رہا تھا، پاکستان کی دی ہوئی گاڑیوں پہ وہ سفر کر رہا تھا. میں بڑا حیران ہوا کہ اس کے پاکستان اور پاکستان کی اتھارٹیز کے بارے میں ویوز اچھے نہیں تھے. یہ میرے لیے بھی بڑا حیران کن تھا. جس دن دوحہ ایگریمنٹ ہو رہا تھا، میں اس وقت دوحہ میں تھا. اس وقت میں نے دیکھا کہ جس طرح انفلوئنس کیا ہندوستان کی ایجنسیوں نے کہ عباس استانکزئی کا نام اس ایگریمنٹ میں ہونا چاہیے. تو ہندوستان شروع سے طالبان کو سر صحیح ہے، شروع سے ساتھ ہوگا، لیکن ہم ہوسٹ کر رہے تھے، وہ ہمارے دشمن کیوں ہیں؟ یہ سوال ہے. ہماری پالیسی میں کوئی خلل نہیں ہے آپ کے خیال میں اس میں کہ ایسے لوگ جن کو ہم ہوسٹ کرتے رہے، ایسے لوگ جو ساری دنیا مانتی تھی کہ ہمارے ساتھ ہیں، ہم نے ان کو 3-4 سال میں دشمن بنا دیا؟ کیا یہ پالیسی فیلئر نہیں ہے؟ ریزنز نیکسس ہمارے ساتھ پہلے بننا چاہیے آن پرائیورٹی. کمال ہو گیا یار عدنان بھائی، ہمیں یہ لمحہ عدنان بھائی یہ لمحہ ہمیں اپنے گریبان میں دیکھنے کا ہے. یہ لمحہ ہمیں دوسروں کے اوپر الزام تراشنے کا نہیں ہے، وہ تو ہیں ہی ہمارے دشمن. ہمیں اپنی پالیسیز کو ریویو کرنے کا لمحہ ہے. کیا وجہ ہے کہ ایک بندہ کنسسٹنسی نہیں ہے؟ آپ دیکھیں کہ جنرل باجوہ 6 سال اس ملک کے آرمی چیف رہے. جنرل فیض حمید جب ڈی جی آئی ایس آئی تھے، آپ پوچھئے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے سر اس کے بعد کے ڈی جی آئی ایس آئی بھی افغانستان جا چکے ہیں، اس کے بعد کے آرمی چیف نے بھی کوئی پالیسی کے اندر انپوٹ دیا ہوگا، اس کے بعد کے سیاستدانوں نے بھی بات کی ہوگی. پچھلے 3.5 سال سے تو دوسری حکومت چل رہی ہے. ہمیں یہ لمحہ دوسروں پہ بلیم شفٹ کرنے کا نہیں ہے. یہ لمحہ اگر ہمارے 2 قصور ہیں تو ہم یہ لمحہ ہے کہنے کا کہ ہمارے 4 ہیں، تاکہ ہم 4 قصور کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، اسی میں پہلے 2 بھی ٹھیک ہو جائیں گے. یہ لمحہ بلیم شفٹنگ کا نہیں ہے. ڈائیگنوز تو کرنا ہے سعد بھائی، ڈائیگنوز کریں گے نا کہ یہ ایشو ہے. سر ڈائیگنوز کرنے کے لیے سر میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، کیونکہ آپ افغانستان کو اتنا اچھا جانتے ہیں. مجھے بتائیے ہمارے فورن منسٹر کے کتنے تعلقات ہیں افغانستان میں اس وقت؟ میرے خیال میں ان کا کوئی تعلقات نہیں ہے. وہ میرے خیال افغانستان کے ایک شہر سے زیادہ کبھی گئے نہیں ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہمارے پرائم منسٹر کے کتنے تعلقات ہیں اس وقت افغانستان کے اندر؟ بھائی ہم نے 3-3.5 سال کے اندر کیا کیا؟ پچھلے 4 سال کے اندر افغانستان کی گورنمنٹ گری، 6 سال ہو گئے اس بات کو. 3.5 سال سے ایک حکومت یہاں پہ ہے، ان سے سخت سوال پوچھنے چاہیے. سوال یہ ہے کہ بی ایل اے نے اتنا بڑا دہشت گردی کا حملہ کیسے کر لیا؟ سوال یہ ہے. جی بالکل، اس سوال کا جواب دیتے ہوئے سوری میں عدنان بھائی 2 گزارشات کروں.
یہ بات درست ہے, بھارت تو ہمیشہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو. وہ آج بی ایل اے کے تھرو کرے گا, وہ آج بی ایل اے کے تھرو کرے گا, کل کسی اور ایجنسی کو کھڑا کر لے گا, کچھ اور کر لے گا. طالبان کے اندر بھی, افغانستان میں بھی ہمارے دشمن ہوں گے, ایران میں, ساری دنیا میں ہمارے دشمن ہوں گے. وہ چاہتے ہوں گے کہ پاکستان ڈی سٹیبلائز ہو, لیکن کیا وجہ ہے, سوری عدنان بھائی, سوری, کیا وجہ ہے کہ پاکستانی اس کے اندر شامل تھے؟ صحیح سعد بھائی, ایک بات بتائیں کہ ایک کورٹ میں ایک کیس چل رہا ہے, ہر 3 مہینے بعد اس کا وکیل چینج ہو جاتا ہے, تو اس کیس کی نوعیت کیا رہے گی 6 سال بعد؟ سر, وکیل تو ساری دنیا کے اندر ہر 5 سال بعد چینج ہو جاتے ہیں جہاں پہ الیکشنز ہوتے ہیں. ریاستوں کی پالیسیز دیر پا ہوتی ہیں. بھائی بی فوکس. There is no consistency in foreign policy of Pakistan. سر آپ کی, سوری عدنان بھائی, آج یہ سچ بولنے کی بات ہے, ہمارے لوگ شہید ہوئے میں. آپ کی فورن پالیسی افغانستان کے اندر پالیٹکس کے چینج ہونے سے چینج نہیں ہوتی. آپ کی فورن پالیسی افغانستان کی اسٹیٹ ڈٹرمن کرتی ہے. اسٹیٹ کیا اس کے اوپر ایک اٹانومی ہے. تو آپ مجھے بتائیے, آج ہم نے یہ سوال پوچھنے ہیں. شاید میں واحد انسان ہوں, یہ تو نواز شریف بھی یہ حوصلہ نہیں کر سکتا. میں کہہ رہا ہوں کہ جنرل فیض قصوروار ہے, جنرل باجوہ قصوروار ہے. کیا نواز شریف میں حوصلہ ہے یہ کہنے کا؟ کیا عمران خان میں یہ حوصلہ ہے کہنے کا؟ کیا آصف زرداری میں یہ حوصلہ ہے کہنے کا؟ سوری عدنان صاحب, ہر بندہ قصوروار ہوگا, ہر بندہ قصوروار ہوگا, لیکن سوال ہم نے ان سے پوچھنا ہے جو آج کچھ کر سکتے ہیں. آپ بار بار کویٹ کہہ رہے ہیں, میں کرداروں کے نام لے رہا ہوں. عدنان صاحب گزارش سن لیں, ضرور یہ سارے لوگ قصوروار ہوں گے. ہم نے سوال آج لوگوں سے پوچھنا ہے. جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ آج کچھ نہیں کر سکتے. ہم آج کیا کریں, وہ کون سی پالیسیز ہوں گی جن پہ ہمیں بات کرنی چاہیے. ہمیں اپنے آستین, ہمیں اپنے گریبان کے اندر دیکھنا ہے. 1 منٹ دے دے مجھے, پورا 1 منٹ. جی عدنان, آج جو پالیسی ہے, یہ پالیسی اپنانی پڑے گی. جس وقت ٹرین اپنے قبضے میں لے لی بی ایل اے کے دہشت گردوں نے, اس وقت یہ میسج بھیجا گیا کہ ہمارے ساتھ کمیونیکیٹ کرو, 48 گھنٹے دیں گے, ہمارے اتنے بندے چھوڑ دو, تھوڑی دیر میں ہم آپ کو لسٹ دیں گے. وہ میسج کوئٹہ پہنچا, کوئٹہ سے پنڈی پہنچا. آپ کو پتہ ہے جواب کیا گیا؟ کہ ساری ٹرین تباہ ہو جائے, ہم نیگوشیٹ نہیں کریں گے. This is the policy. اور یہی ہماری پالیسی ہوا کرتی تھی, جو 6 سال ہم نے اس کو وائنڈ اپ کر دیا تھا. تو عدنان یہ پالیسی ہماری ہمیں کامیاب کر رہی ہے. نہیں, رکیں, اب اس بات کو کمپلیٹ کرنے دیں. سعد بھائی, دنیا بھر کے ایجنسی اور سیکیورٹی ادارے وہ اس آپریشن پر حیران ہے کہ یہ ہوا کیا ہے. کہ ٹرین ہے, ویران علاقہ ہے, دہشت گردوں نے سوسائڈ جیکٹس پہنے ہوئے ہیں, جو بندے پکڑے ہیں انہوں نے ہاسٹیجز, ان کو بارود لگا دیا گیا ہے. اس کے بعد پاکستان کے سیکیورٹی اداروں اور فورسز نے اس آپریشن میں. عدنان بھائی, میں آپ کے ساتھ یہ قصیدہ پڑھنا چاہتا ہوں. ہماری سیکیورٹی ایجنسیز نے بہت اچھا کیا, بڑا اچھا آپریشن کیا. آپ سے سیکیورٹی کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. بات ہو رہی ہے کہ اچھا انہوں نے بڑا اچھا آپریشن کیا, کل پھر کرنا پڑے گا, مہینے بعد پھر کرنا پڑے گا, 4 مہینے بعد پہلے بھی کرنا پڑا تھا. اس کا پولیٹیکل سولوشن کیا ہے؟ کیا آپ کے خیال میں اس کا یہ پولیٹیکل سولوشن ہے جو اس وقت یہ والی حکومت کر رہی ہے؟ نہیں, دیکھیں آپ دو باتیں نا. اب سیکیورٹی کا جہاں تک بات تھی, میں نے آپ کو کہا کہ انہوں نے کہا ہمارے بندے چھوڑو, ہم ساری ٹرین چھوڑ دیں گے. سیکیورٹی کے سربراہان نے کہا کہ نہیں ہوگا ایسا, ہم آپریشن کریں گے اور بندے نکالیں گے. دے آر ویری کلیئر. اب آ جائیں شہباز شریف صاحب پہ. اور بھائی شہباز شریف صاحب تو اس قابل ہی نہیں کہ عدنان حیدر اپنا لفظ اور اپنا تجزیہ شہباز شریف جیسے وزیر اعظم پہ ضائع کرے. لیکن پھر بھی آپ میرے بڑے بھائی ہیں, آپ کے پہ میں یہ عذاب بھی اپنے گلے ڈال لیتا ہوں. بھائی شہباز شریف صاحب جب کوئٹہ گئے تو بجائے اس کے کہ وہ ماتم کرتے, دکھ کرتے, افسوس کرتے, وہ بیٹھ کے پھر پی ٹی آئی کا رونا رونے شروع ہو گئے. وہ پھر اور عدنان وہ گئے بھی کتنے دن کے بعد, ہنگامی ایک اجلاس تک نہیں ہوا ہماری کیبنٹ کا. یہ سیریسنس ہے ہماری. آپ کو بہت اوپر مانتا ہوں, بڑا اللہ نے آپ کو عقل عطا فرمائی ہے, آپ بڑے سمجھدار اور پڑھے لکھے آدمی ہیں. کیا ہم اتنے سینسیٹیو معاملے پہ اس نااہل, نکمی اور جاہل حکومت پہ بات کریں گے جس کو یہ نہیں پتا کہ معاملے کی سینسیٹیوٹی کیا ہے؟ تو عدنان بھائی کیوں نہ عدنان بھائی گزارش ہے کہ کیوں نہ پھر اپنا فورن منسٹر کوئی ایسا چن لیں جو افغانستان سے مثبت بات کر سکتا ہو. کیوں نہ اپنا کوئی انٹیریئر منسٹر کوئی ایسا چن لیں جس پہ لوگوں کو اعتبار ہو. کیوں نہ ایسا ایک ڈیفنس منسٹر چن لیں جو پکوڑوں کی تیل کے اوپر ٹویٹس نہ کرتا ہو, جو تھوڑی سیریسنس دکھائے. اچھا لگے یا برا لگے, یہی آپ کا فورن منسٹر ہے, یہی آپ کا انٹیریئر. اگر یہی فورن منسٹر ہے, یہی انٹیریئر منسٹر, تو ہم لڑتے رہیں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے. بھائی نہیں پسند تو اس کا, بھائی جو کام نہیں کر رہا, پسند کی بات نہیں ہے, اپنا کام کرے, مجھے پسند ہو نہ پسند ہو, اسے کیا فرق پڑتا ہے؟